السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اہم مسئلے پر، ہے نا۔ تو ناپاکی کی حالت میں یعنی حیض یا نفاس کے دنوں میں عورت کیا پڑھ سکتی ہے اور کیا نہیں۔ تو میری بہت سی بہنوں کے من میں یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہم جو ہے پیریڈ کے دنوں میں کیسے عبادت کریں، کیسے اذکار کریں، یا کیسے ہم اپنے مرحومین کو جو ہے ایصال ثواب کریں۔ تو وہ سارے ڈاؤٹس میں آپ لوگوں کے آج اس ویڈیو میں کلیئر کروں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ لاسٹ تک بنے رہیں، اور ویڈیو میری پسند آئے آج کی تو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ میری ہر ایک بہنوں کو کنفیوز کرتا ہے، اسی لیے آج ہم اسے بہت ہی آسان اور سرل بھاشا میں سمجھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتی ہوں میں۔ ناپاکی کی حالت کیا ہوتی ہے نا۔ ناپاکی کسے کہتے ہیں؟ ناپاکی دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک حیض ماہواری اور دو نفاس، یعنی کہ بچے کے وقت جب ڈیلیوری میں جو ناپاکی ہوتی ہے وہ نفاس کی کہتے ہیں اسے، ہے نا۔ تو ان دنوں میں عورت نماز، روزہ اور کچھ عبادتوں سے رک جاتی ہے۔ یہ اسلام نے اس کی سہولیت کے لیے دیا ہے، لیکن کیا ذکر اور دعا رک جاتے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نمبر 1، درود شریف۔ آپ درود شریف پورا پڑھ سکتی ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہے نا، درود ابراہیم، اس میں کوئی منائی نہیں ہے۔ نمبر 2، استغفار۔ استغفر اللہ، آپ استغفار جتنا چاہے اتنا پڑھ سکتی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ناپاکی کی حالت میں توبہ و استغفار بند نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، تسبیح، ذکر، دعا۔ آپ دل اور زبان دونوں سے پڑھ سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ نمبر 4، مسنون دعائیں، جیسے چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، جیسے سفر کی دعا ہو گئی، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کام کی دعا، ہے نا۔ اس کے بعد میں نمبر 5، ایصال ثواب کرنا۔ آپ ناپاکی میں کسی کو بھی ایصال ثواب کر سکتی ہیں، جیسے ذکر کر کے کر سکتی ہیں آپ، درود شریف پڑھ کر کر سکتی ہیں آپ، استغفار پڑھ کر کر سکتی ہیں، صدقہ دے کر، کسی کے لیے دعا کر کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتی ہیں، اور ایصال ثواب کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناپاکی کی حالت میں کیا نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ تو نمبر 1، نماز۔ حیض یا نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، اور مسڈ نماز کی بھی قضا نہیں ہے، جیسے جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ہمارے پیریڈ کے دنوں میں، وہ نمازیں بھی ہماری قضا نہیں پڑھ سکتے ہم۔ نمبر 2، روزہ۔ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن رمضان کے روزوں کی قضا دیں گی، اور جو رمضان میں روزے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا تو ہمیں رکھنا پڑتے ہیں روزے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کے تلاوت کرنا یا پڑھنا، ہے نا۔ تو ناپاکی میں قرآن شریف کو چھو کر پڑھنا، قرآن شریف زبانی پڑھنا دونوں مناہی ہے، لیکن قرآن شریف کو صرف سننا حلال ہے۔ آپ قرآن شریف کی تلاوت سن سکتی ہیں، موبائل سے بنا نیت تلاوت کی دعا کی طرح پڑھ سکتی ہیں آپ، جیسے آیت الکرسی کو اگر آپ حفاظت کی دعا سمجھ کر پڑھیں، یہ جائز ہے، کیونکہ دعا کی نیت ہو، تلاوت کی نیت نہ ہو۔ مسجد میں جانا، ناپاکی میں مسجد میں بھی نہیں جانے کی اجازت ہے۔ تو بہت سی میری بہنیں یہ بھی کہتی ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں جو ہے زبان تو پاک رہتی ہے، تو کیا زبان سے ہم تلاوت کر سکتے ہیں؟ اور بہت سی بہنیں میری ایسی بھی ہوں گی جو تلاوت کر لیتی ہوں گی، بڑے قرآن شریف کو چھوتی نہیں ہیں، ہاتھ نہیں لگاتی ہوں گی، لیکن پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ بالکل مناہی ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت نہ آپ چھو کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ دور سے پڑھ سکتے ہیں، آپ بالکل مناہی ہے، اس میں قرآن شریف کی تلاوت آپ کو نہیں کرنی ہے۔ ہاں، اگر آپ سن رہی ہیں تو وہ سن سکتے ہیں تلاوت، چاہے وہ کمپیوٹر پہ ہو، لیپ ٹاپ پہ ہو، یا آپ موبائل میں تلاوت سن رہی ہیں تو وہ سن سکتی ہیں، لیکن زبان سے جو ہے تلاوت قرآن شریف کی نہیں کرنا۔ کیا ناپاکی میں ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟
تو جی ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، آپ یہ سب کر سکتی ہیں۔ درود شریف بھیج کر، تسبیح پڑھ کر، استغفار کر کے، دعا کر کے، صدقہ کر کے، کسی کے لیے بھلائی کر کے، ان سب کا ثواب آپ اپنے مرحومین کو جو ہے رشتہ داروں کو یا اپنے اہل ویال کو بھیج سکتی ہیں۔ اچھا، بہت بار ایسا ہوتا ہے نا کہ پیریڈ میں ہمارا موڈ اپسیٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا چڑچڑاپن سا ہوتا ہے اور نماز بھی ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا ایسا کریں، کیا ایسا ذکر کریں، اذکار کریں، یا یہ جائز ہے بھی یا نہیں، ہے نا۔ تو ان چیزوں میں آپ جو ہے 100 بار استغفر اللہ، 100 بار درود پاک اور 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اور اسے پڑھنے سے ذہن کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے اور ایمان کی رونق بھی بڑھتی ہے نا۔ تو یاد رکھیے، حیض اور نفاس کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس دوران عبادت کا رکنا خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ ذکر، دعا، درود اور استغفار میں لگی رہیں تو آپ کا دل بھی روشن رہے گا اور گھر میں بھی برکتیں آئیں گی۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ان بہنوں کے بھی ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے جو یہ سوچتی تھی کہ پیریڈ کے دنوں میں ہم تسبیح اذکار پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آپ لوگوں کو جانکاری مل گئی ہوگی۔ تو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کریے گا۔ تو چلیے، امید کرتی ہوں کہ آج کی اہم جانکاری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو فائدہ مند لگے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہماری بہنیں غلط فہمی سے باہر نکلیں اور صحیح طرح عبادت کر سکیں۔ تو چلیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔